دوستو پاکستان کے میڈیا میں کوئی زیادہ خبر ہائی لائٹ نہیں ہوئی، لیکن یہ خبر بڑی ڈیمیجنگ ہے پاکستان کے لیے کہ چائنیز گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ جو خنجراب پاس ایک میجر لینڈ ٹریڈ روٹ ہے پاکستان اور چین کے درمیان، وہ 4 مہینوں کے لیے بند کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی 1 مہینے سے کم عرصے کا وقت گزرا ہے کہ پاکستان نے کہا تھا کہ یہ کیونکہ بڑے ہائی الٹیٹیوڈ پہ یہ لینڈ ٹریڈ روٹ ہے ہو رہی ہے۔ چین اور پاکستان کی دوستی پہ خود کش حملہ کروا دیا ہے سہولت کاروں نے۔ ایک طرف پاکستان چین کے ساتھ مل کے بحری مشقیں کر رہا ہے، وہیں جو سینسٹیو پرائس انڈیکس کا آیا ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے، جی بالکل حیرت انگیز اضافہ۔ نون لیگ ہی ملک کو مسائل سے نکالے گی، نواز شریف کی امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات میں گفتگو۔ یہ کھلا رہے گا اب سارا سال، لیکن چائنیز نے کہہ دیا ہم سال اس میں اس کو 4 مہینے کے لیے بند کر دیں گے۔ پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ کھلا رہے گا، چائنیز نے یونیلیٹرلی جو خنجراب پورٹ مینجمنٹ ہے چائنا کی سنکیانگ ریجن کی، انہوں نے کہا جی دسمبر سے لے کے مارچ تک یہ بند ہے، کر جاؤ۔ اب کویسچن یہ آتا ہے کہ ایسی کیا بات ہوئی کہ ہم تو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے سب سے میجر پارٹنر ہیں چین کے، ہم تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں تھے، اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی، ہماری امپورٹ بڑھ گئی، ہماری جو ایکسپورٹ بائی لیٹرل ٹریڈ ہے چین کے ساتھ وہ تو $12 بلین کراس کر گئی ہے، اور چین کے سب سے بڑے دشمن چین کی جو کہ انڈیا ہے، چین اور انڈیا کی جو ٹریڈ ہے وہ $125 ارب ہے، اور ہم جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں $12 ارب، ڈسپائٹ دا فیکٹ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اگر آپ آگے جا کے دیکھیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں جناب $50 ارب آ گیا، حالانکہ چائنیز نہیں یہ کہتے $50 ارب آیا، چائنیز نے ابھی حال ہی میں یہ کہا، یہ جب 10 سال پاکستان کے اور چین کے جس کو ہم کہتے ہیں نا کمپلیٹ ہوئے، تو چائنا نے اپنی لیڈرشپ کو پاکستان بھیجا اور ڈسکشنز ہوئی بڑی کہ کیا انہوں نے کیا کیا ہے اور کتنی ڈیولپمنٹ ہے اور کتنے پیسے لگے ہیں۔ تو چائنیز نے کو بتایا، ہمیں یہ بتایا گیا جی $25 ارب لگا، ہماری عوام کو بتایا جاتا ہے $50 ارب۔ آپ یقین کر کے مانیں، یہ صرف جاننا ہو کہ کتنے پیسے لگے، کتنے کی ٹریڈ ہوئی ہے بائی لیٹرل، آپ پاکستان کے کسی کریڈیبل جگہ سے ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ اس کی کیا وجہ مجھے نہیں سمجھ، آپ کو ہر جگہ ڈیفرنٹ ڈیٹا ملے گا، ڈیفرنٹ سٹیٹسٹکس ملیں گے، ایک سٹیٹسٹک ایک جو ہے وہ نہیں ملے گی آپ کو۔ آج کل چائنیز ناراض ہیں، سیدھی سی بات ہے، میں بتا دیتا ہوں کیوں چائنیز ناراض ہیں۔ چائنیز کو اس چیز کا پتہ ہے کہ پاکستان عرب ممالک کو انگیج کر رہا ہے بلوچستان کے اندر منرل کے پروجیکٹس میں، اس وجہ سے ناراض ہے۔ دوسرا، چائنیز ناراض ہیں ہمارے بندوں کی سیکیورٹی نہیں آپ دیتے، تسی بڑے ساڑھے یار سجن بیلی ہو، آپ ہمارے کیسے دوست ہیں یار، آپ تو ہمارے بندوں کی سیکیورٹی نہیں دیتے۔ 41% ہمارے قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، جی ضروری بلکہ 41.90 ہے، وہ 42 ہی سمجھ لیجیے جی 42 ہو گیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گیس کی نرخ جو ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو نچلا لوور مڈل کلاس ہے جن کے پاس کچھ گیس کنیکشنز ہیں، ان کی نرخ میں 1100% اضافہ ہے۔ جی 1100%، ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ صحیح۔ آج ہم اس جال میں پھنس گئے ہیں کہ پچھلے 15-20 سال سے ہم نے گیس کی قیمتوں کو اس حد تک کم رکھا
جی اور سبسڈائز کیا مختلف سیکٹرز کو، فرٹیلائزر کو، انڈسٹری کو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور وہ سیکٹر اس طرح اتنے بری حال میں چلے گیا کہ آج 1500 ارب کے قریب سرکولر ڈیٹ ہے آپ کے گیس سیکٹر میں، اور اب اس کو 11% بڑھانا پڑا. جی اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان پہ پریشر کیا ہے. کچھ ہفتے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بجلی کی قیمتوں کو تقریباً 2 سے 2.5 گنا بڑھایا گیا تھا. بات دراصل یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سینسیبل اور اچھے انداز میں اس مرتبہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کیا ہے، جی اور ہماری کیئر ٹیکر حکومت نے بھی سلیقے سے ہینڈل کیا ہے. جی مگر ایک بات میں اس میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہنا، جی کہ اگر آپ پڑھیں اسٹاف رپورٹ جو پریس نوٹ ایشو ہوا ہے، جی اس میں بیچ میں ایک بہت اہم حصہ ہے. جی وہ کیا ہے؟ جی وہ یہ ہے کہ پاکستان کو باہر سے پیسے آنے میں بہت دقت ہو رہی ہے، جی اور خدا نخواستہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا جی اور پیسوں کی رفتار میں اضافہ نہیں ہوا جی تو پاکستان پھر سے بہت مشکل میں آ سکتا ہے. اچھا یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، ٹھیک اور یہ فیکچولی کریکٹ ہے، اس جی لیے کہ آپ کے ریزروز جو ہیں جی اسٹینڈ بائی فیسلٹی کے آغاز کے بعد جی $1.5 ارب گر چکے ہیں. جی ٹارگٹ 9 ہے اور اس وقت 7.5 پہ آ چکے ہیں، جی اور پچھلے ہفتے $100 ملین سے زیادہ گراوٹ آئی ہے. جی باہر سے پیسہ نہیں آ رہا ہے. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمارے جو ڈیولپمنٹ بینکس ہیں جی جنہوں نے کمٹمنٹ کیا ہے، ورلڈ بینک، ایشین بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، جی انہوں نے بھی بہت کم پیسہ بھیجنا شروع کر دیا ہے. دوسری طرف چین کے اوپر خودکش حملہ بھی کروا دیا گیا ہے. ناظرین، ایک ایسا بیان جو چین کی کبھی بھی کسی پالیسی کا حصہ ہو نہیں سکتا تھا، وہ اپنے ایک ٹاؤٹ سے دلوا دیا گیا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان دوستی میں اتنی بڑی دراڑ ڈالنے کی بنیاد بنے گا. اور یہ واضح اشارہ بھی کر رہا ہے کہ پاکستان امریکہ کی گود میں بیٹھ گیا ہے. آپ کے سامنے تمام صورتحال رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو صرف یاد دہانی کے لیے 6 مئی 2023 کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ نے یہ خبر پڑھنی ہے. چائنا کے فارن منسٹر نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ سیاسی عدم استحکام کو ختم کریں. یہ تاریخ آپ پڑھ لیں، 6 مئی 2023. یہ آپ کو بالکل ٹاپ لیفٹ کارنر پہ تاریخ نظر آ رہی ہے اس خبر کی. چائنا کے فارن منسٹر کے اس بیان کے محض 3 دن بعد 9 مئی 2023 کو عمران خان کو عدالتی احاطے سے اغوا کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سازشوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس سے کم از کم ان دو میں سے کوئی ایک نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 یہ کہ چائنا نے یہ کہا تھا کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ختم کرو، تو اس کا ایک مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ چائنا نے یہ کہا کہ عمران خان کا کھیل تمام کرو، اس کو جیل میں ڈالو اور ملک میں سیاسی استحکام لے کر آؤ. کیونکہ چین نے جیسے ہی آپ سے یہ کہا، 3 دن بعد آپ نے عمران خان کو اغوا کر لیا، اور اس کے بعد ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کریک ڈاؤن کا جو اب تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اور اس دوران عمران خان کو بھی تقریباً 100 دن ہو گئے ہیں آپ جیل میں. لیکن ایک دوسرا مطلب بھی اس کا نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے ہیں، شاید عرب ملکوں کی بھی تھپکی ہے ہمیں، اور چائنا نے جو ہمیں سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کا کہا ہے، ہم اس کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اس دورے سے واپسی پر چین کے وزیر خارجہ کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا.